آواز کی دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی۔ آپ سماعت فرمائیں گے سمندر کی شہزادی، تحریر احمد اقبال۔ سمندر کی شہزادی۔ میں نے نیموا آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو عرصے پر بکھری چیزوں سے بچتی بچاتی میری جانب چلی آ رہی تھی۔ فضا میں پھیلی تماخو، خشک مچھلی اور گلے سڑے پھلوں کی ناگوار بو سے بچنے کے لیے وہ بار بار اپنی ناک سکڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ چلچلاتی دوپہر میں وہ خوبصورت لڑکی ممباسا کی اس مال بردار بندرگاہ پر کہاں سے ٹپک پڑی۔ وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے متجسس نگاہوں سے لنگر انداز کشتیاں اور جہاز دیکھنے لگی۔ انداز بتا رہا تھا کہ اسے کسی خاص کشتی کی تلاش ہے۔ میں پہلو بدل کر اس کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ اچانک وہ میری طرف پلٹی اور تاریک شیشوں والی اینک اتارتے ہوئے مترنم آواز میں گویا ہوئی، مجھے سمندر کی شہزادی کی تلاش ہے، کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکی نے غور سے مجھے دیکھا۔ اسے میرا مطلب سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں اپنائیت کی خفیف سی جھلک تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہی سیان ریحان ہو، سمندر کی شہزادی نامی موٹر کشتی کے مالک۔ میرے ہاں میں سارے ہلانے پر وہ کہنے لگی، میں سنیٹا ریمنڈ ہوں، ڈاکٹر ریمنڈ کی بیٹی۔ میں نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر ریمنڈ کی بیٹی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم انہیں جانتے ہو؟ وہ حیران ہو کر بولی، کسی حد تک۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے۔ لڑکی کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کچھ فاصلے پر لنگر انداز اپنی کشتی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہم کشتی پر بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں گے۔ جب تک کشتی ساحل سے خاصی دور سمندر میں نہ نکل آئی، وہ خاموشی سے جنگلے پر ہاتھ ٹکائے کئی زدہ پانی کو یوں گھورتی رہی جیسے کوئی شے ڈھونڈ رہی ہو۔ میں بھی چپ چاپ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ سبز آنکھیں جن میں نلاہٹ کی خفیف سی جھلک تھی، بالوں میں سنہرا رنگ غالب تھا، جلد کی سنولائی ہوئی رنگت چگلی کھاتی تھی کہ وہ غسل آفتابی کی بھی عادی ہے۔ ہونٹ غیر سرخ اور دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، غرض وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ کیپٹن وین رائٹ نے بتایا تھا کہ اس معاملے میں شاید تم میری مدد کر سکو۔ آخر اس نے خاموشی توڑ ڈالی، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا۔ جنگ کے دوران ہم دونوں اسپیشل یونٹ میں تھے۔ میں نے کیپٹن وین کا نام سن کر چونکتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو کئی برس پہلے کی بات ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود مجھے یاد رکھا۔ تم دونوں شاید فریگ مین یونٹ میں تھے۔ سنیٹا نے سوالی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کیپٹن رائٹ کا نائب تھا، میں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب دنیا پر جنگ کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف آگ اور خون کا کھیل جاری تھا۔ بمبوں کے دھماکوں اور مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ کے درمیان کربناک انسانی چیخوں کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں نے یادوں کے سیلاب کے آگے بند باندھتے ہوئے کن اکھیوں سے سنیٹا کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے انہماک سے میری موٹر کشتی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ یہ کشتی ہی میری کل جائیداد تھی۔ اگرچہ اپنے روز بروز بگڑتے حالات کے باعث میں اسے بھی واسکو ڈے گاما اسٹریٹ کے ایک ہندوستانی تاجر کے پاس رہن رکھوا چکا تھا۔ فوج سے
سبکدوشی کے بعد میں نے اپنی جمع پونجی سے یہ کشتی خریدی تھی۔ خیال تھا اسے روزگار کا وسیلہ بناؤں گا، مگر افسوس میرا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قرضہ ادا نہ کر سکنے پر جب ہندوستانی تاجر نے مجھے اسی کشتی پر کام کرنے کی پیشکش کی تو چاروں ناچار قبول کرنا پڑی، بصورت دیگر اپنی کشتی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ کام زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ بھی پکڑا گیا تو باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ مجھے چوری کا مال کشتی پر لاد کر گہرے سمندر میں لنگر انداز کسی جہاز تک لے جانا تھا۔ کبھی غیر قانونی طور پر کسی جہاز سے آدمی کو ساحل تک پہنچانا، اور کبھی میرے ذریعے وہ اشیاء اسمگل کی جاتی جن کے پکڑے جانے کی صورت میں کم از کم 15 سال کی سزا ہو سکتی تھی۔ سنیٹا کچھ دیر تک گہری نظروں سے کشتی کا جائزہ لینے کے بعد بولی، میں تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ تمہیں معقول معاوضہ ملے گا۔ تم نے مجھے بکاؤ کیسے سمجھ لیا؟ میں نے ناگوار لہجے میں جواب دیا، میرا خیال ہے تم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ مسٹر ریان، وہ بھویں چکا کر معنی خیز انداز میں گویا ہوئی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا اور گردن جھکا لی۔ میرے اندر کا خواب دیدہ خوددار شخص سر ابھارتے ہی پھر میں وہ خواب ہو گیا تھا۔ تمہیں میرے والد کی کشتی اسکولا یاد ہے؟ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے اسے غور سے دیکھ لیا اور ساتھ ہی مجھ میں تجسس بھر گیا۔ اسکولا 6 ماہ قبل گہرے سمندر میں ایک زیر آب چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں سنیٹا کا باپ ڈاکٹر ریمنڈ ہلاک، جبکہ اس کا درینہ دوست مصطفیٰ نامی مقامی باشندہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کشتی کا ڈھانچہ اب بھی پانی کی تہہ میں موجود ہے، سنیٹا بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہیں اس میں سے ایک چیز نکالنی ہے۔ یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میری پشت پر اچانک کوئی بچھو رینگنے لگا ہو۔ لیکن اس کام کے لیے تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے مس سنیٹا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سن کر سنیٹا نے اپنی دستی بیگ کھول کر کاغذات کا پلندہ نکالا۔ انہیں میں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اپنی کشتی رام لال کے پاس رہن رکھواتے وقت میں نے انہی کاغذات پر دستخط ثبت کیے تھے۔ مجھے اپنے دستخط بھی واضح طور پر نظر آئے۔ انہیں میں نے ہندو تاجر رام لال سے خریدا ہے، وہ کاغذات لہراتے ہوئے بولی۔ اگر تم میرے والد کی ڈوبی کشتی سے ایک صندوق نکال لو تو ان کاغذات کے ساتھ ساتھ 20,000 شلنگ کی خطی رقم بھی بطور انعام تمہیں مل سکتی ہے۔ چند لمحوں تک کاغذات کو تکنے کے بعد میری نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ سنیٹا اگرچہ مجھے ازسر نو آزادانہ زندگی بسر کرنے کا سنہرا موقع فراہم کر رہی تھی، مگر ایک بے نام سا احساس بھی تنگ کر رہا تھا۔ اسکولا تقریباً 45 فیڈم 1 فیم برابر 6 فٹ کے گہرائی میں غرق ہوئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر پرخیال انداز میں کہا، چٹان سے ٹکرانے کے بعد وہ کئی گز پیچھے ہٹتے ہوئے ایسی جگہ ڈوبی جہاں لاتعداد چھوٹی بڑی نکیلی چٹانوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ پھر وہاں خونی کچھووں اور گوشت خور مچھلیوں کے غول بھی دیکھے گئے ہیں۔ سنیٹا نے ایک طویل ہنکارا بھرا اور مجھے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، کیپٹن وین رائٹ نے بتایا کہ دوران جنگ تم 55 فیڈم کی گہرائی میں غرقاب ایک جرمن ہوائی جہاز سے کچھ انتہائی اہم چیزیں نکال لائے تھے۔ تمہاری یونٹ کے کسی اور غوطہ خور نے اتنی گہرائی میں جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، میں نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ جوانی میں تقریباً سبھی کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے، سو میں نے بھی وہ کارنامہ سر انجام دیا جو عام حالات میں شاید کبھی نہ کر پاتا۔ جنگ ختم ہوئے طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر اس خوفناک واقعے کی یاد اب بھی میرے ذہن سے محو نہ ہوئی تھی۔
جب جرمن فضائیہ کا ایک پیٹل طیارہ سمندر میں جا گھرا تو اتحادی ہائی کمان نے اس جاسوس طیارے میں نصب کیمرے نکالنے کا حکم دیا۔ ان سے حساس نوعیت کی اہم معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ میرا تعلق فراق مین یونٹ سے تھا۔ دشمن کے بحری جہاز اور زیر آب تنصیبات تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ غرقاب ساز و سامان کو ڈھونڈ نکالنا بھی اس کے ذمہ تھا۔ میری یونٹ کے ہر غوطہ خور نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ طیارہ جس گہرائی میں ڈوبا وہاں تک پہنچنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تاہم میں نے یہ مشن چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ خوش قسمتی سے مجھے غرقاب طیارے تک پہنچنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور میں اس کا ٹوٹا دروازہ کھولنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہوا باز کی لاش خود بخود سطح آب کی طرف اٹھنے لگی۔ میں ذہنی طور پر کسی اور لاش کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر وہ اچانک میرے سامنے آ گئی۔ لاش پھول کر اندرونی حصے کے داخلی دروازے میں اس طرح پھنسی ہوئی تھی کہ راستہ بالکل بند تھا۔ میں نے وہ لاش راستے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ادھر میری پشت سے بندھے آکسیجن سلنڈر کی گیس ختم ہو رہی تھی۔ اب اسے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے بیلٹ میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر لاش کے ٹکڑے کر ڈالے۔ چند ثانیوں بعد انسانی اعضابی سطح آب کی طرف اٹھنے لگے اور میں خفیہ کمپارٹمنٹ میں سے کیمرے نکال لایا۔ میں نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور سر جھٹکتے ہوئے یہ خوفناک واقعہ بھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران عطر کی دل فریب مہک نے مجھے سنیٹا کی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے پیشانی پر آنے والا پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ مہم کب سے شروع کرنی ہے؟ پرسوں صبح سے، سنیٹا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم دوپہر تک سارا کاٹ کبار کشتی سے ہٹا لینا۔ جدید آلات پر مشتمل ضروری ساز و سامان اور اشیاء خورد نوش لے کر میں پہنچ جاؤں گی۔ اس رات میں سکون سے سو نہ سکا اور صبح بھی میری آنکھ خلاف معمول جلد کھل گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں سنیٹا کی پیشکش پر غور کرنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ محض 1 سال خوردہ صندوق نکالنے کے لیے وہ اتنا خرچہ کیوں برداشت کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے یہ سوال نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ 45 فریڈم کی گرہی کا سن کر ہی میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ پھر معاملے کی چھان بین کر کے میں اس سے شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال کچھ دیر مغز کھیانے کے بعد میں کشتی کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک کشتی فالتو ساز و سامان سے پاک ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد سنیٹا گہرائی میں جانے کے لیے ضروری آلات اور دیگر مشینری سے لدا ٹرک لے آئی۔ یہ لو، اس نے ایک فہرست مجھے تھما کر کہا۔ سامان اس سے دیکھ کر کشتی پر نصب کرا دو، میں تھوڑی دیر بعد واپس آتی ہوں۔ جدید آلات دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نوعیت کے حساس آلات صرف فوج کے پاس ہوتے ہیں۔ سامان میں غوطہ خوری کے 2 جدید ترین سوٹ، آکسیجن کے سلنڈر، دوبارہ بھرنے والا کمپریسر اور گرہی ناپنے کے جدید ترین آلے کے علاوہ ہر وہ شے موجود تھی جس کی مہم کے دوران ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کافی دنوں کا راشن بھی تھا۔ سامان رکھنے کے بعد میں نے کشتی کا جائزہ لیا اور درپیش مہم کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی دوران سنیٹا بھی پہنچ گئی۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کچھ اشیاء میرے پاس موجود ہیں جن کی شاید ضرورت پیش آئے، میں نے جواب دیا۔ مثلاً؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی۔ مثال کے طور پر مچھلی مار نیزہ بندوق، میں نے جواب دیا۔ سمندر کے اس حصے میں خونی کچھووں اور شارک مچھلی کے علاوہ آکٹوپس بھی ہیں۔ سنیٹا نے میرا جواب نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دستی بیگ میں سے کچھ نوٹ نکال کے میری طرف بڑھائے اور بولی، رقم کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، میں کل صبح یہاں پہنچ جاؤں گی۔
میں نے نوٹ لے کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ رخصت ہوئی تو میں نے غسل کر کے لباس بدلا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ میں کھانا کشتی ہی میں تیار کرتا تھا، لیکن جب کبھی جیب میں 4 پیسے ہوتے تو کسی درمیانے درجے کے ہوٹل کا رخ کر لیتا۔ ایک سنسان گلی سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور میں تیزی سے گھوم گیا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے مسٹر ریان؟ ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں ملبوس اس شخص کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جو معنی خیز انداز میں میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور پتلون کی بیلٹ سے لگے ہولسٹر سے پستول لٹک رہا تھا۔ اس کی ناک طوطے کی طرح خمیدہ تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے سے کسی پرانے زخم کا لمبوترا نشان گال کا احاطہ کرتے اوپر تک چلا گیا تھا۔ میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ممباسا کی دوگلی نسل سے تعلق رکھنے والا بدنام جرائم پیشہ زرلنکا تھا۔ شاید تم مجھے دھمکا رہے ہو زرلنکا، میں نے دائیں بائیں نظریں دوڑا کر کہا۔ میں تمہیں کب دھمکا رہا ہوں میری جان؟ وہ سپاٹ لہجے میں گواہ ہوا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ ڈاکٹر ریمنڈ کی بیٹی تم سے کیا کام کروانا چاہتی ہے؟ غرقاب کشتی میں وہ اس قدر دلچسپی کیوں لے رہی ہے؟ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا، اور جواب سنے بغیر تیز تیز قدموں سے چل دیا۔ ابھی چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک بغلی مکان کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ساتھ ہی زرلنکا کی آواز ابھری، پکڑ لو اسے، جانے نہ پائے۔ اس سے قبل کہ میں دوڑ لگاتا، مکان سے نکلنے والے 2 آدمیوں میں سے ایک نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں زد سے بچ نہ سکا اور اس کے وزن تلے کرہاتا ہوا سڑک پر آ گرا۔ اچانک میرے سر پر ایک بھرپور ضرب پڑی اور میرا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ ہوش آیا تو میں مٹی اور پھونس کی بنی ایک جھوپڑی میں پیال پر پڑا تھا۔ دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پشت پر لے جا کر مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ میں نے کوشش کر کے خود کو سیدھا کیا اور دیوار کے ساتھ پشت ٹکا لی۔ جھونپڑے میں روشن لالٹین کی زرد روشنی تاریکی مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا پورا سر کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے سر گھما کر جھونپڑے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بکھری قوت جمع کرنے کے بعد میں بلند آواز سے پکارا، کوئی ہے؟ جواب میں باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر گنجے سر والا ایک سیاہ چہرہ دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرا جائزہ لیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹیں کہیں دور مدعوم ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں پھر قدموں کی چاپ ابھری۔ زرلنکا اپنے گرگون سمیت میرے سامنے تھا۔ اب کیا حال ہے تمہارا؟ وہ انگلیوں میں دبے سگار کا کش لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے کمینے انسان؟ میں نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمیز سے بات کرو۔ اس کی آواز زہریلے سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ تم اس وقت میرے جزیرے میں ہو۔ میں چاہوں تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلی کو کھلا دوں۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ ممباسا کے ساحل سے کچھ دور ایک ویران جزیرے کو اس نے اپنی جرائم پیشہ کارروائیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ میں اس وقت اسی پر ان کا قیدی تھا۔ سچ بتاؤ سنیٹا تم سے کیا کام لینا چاہتی ہے؟ زرلنکا میرے قریب آ کر بولا، ورنہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا بھر تحمل نہ کروں گا۔ وہ اپنے مرحوم باپ کے چھوڑے ہوئے وصیت نامے سے متعلق کچھ کاغذات نکلوانا چاہتی ہے، میں نے ہموار لہجے میں جواب دیا، مگر میرا جھوٹ اسے مطمئن نہ کر سکا۔ محض چند پرزے حاصل کرنے کے لیے کوئی اتنا خرچہ کرتا ہے میرے چندہ؟ وہ زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، پھر بھی تمہیں کل صبح تک مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے حقیقت نہ بتائی تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ حقیقت تم سنیٹا سے کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟
میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ زرلنکا عورتوں پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا ہے تم ہی سے معلوم کر لوں گا میری جان۔ ایک سفید فام دوشیزہ پر ہاتھ ڈال کر خواہ مخواہ قانون کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ ساتھیوں سمیت چلا گیا۔ آہستہ آہستہ میری حالت سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے مجھ پر کوئی پہرے دار بٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یوں بھی گہرے سمندر کے درمیان واقع اس جزیرے میں بھلا کہاں جا سکتا تھا؟ مگر میں ایک تربیت یافتہ فوجی تھا۔ اگر میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں رسی دانتوں سے کھول لیتا، لیکن مجھے باندھنے والے بھی اتنے بے وقوف نہ تھے۔ میں نے کلائیوں کو حرکت دی۔ وہ گھوم تو گئی مگر ریشمی ڈوری اتنی مہارت سے باندھی گئی تھی کہ اس کا کھلنا محال تھا۔ اچانک ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ اس کی کامیابی کا انحصار میری جسمانی لچک پر تھا۔ مجھے کامیاب ہونے کا یقین تو نہ تھا، مگر کوشش کرنے میں حرج ہی کیا تھا۔ میں فرش پر سجدے کی حالت میں لیٹ گیا اور اپنے ہاتھ کوہلوں سے گزارنے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشقت کے بعد میں کامیاب تو ہوا، مگر اب بری طرح اپنے ہی بازوؤں کے حصار میں پھنس گیا۔ کمر میں بے پناہ انٹھن ہونے کے ساتھ کوہلیوں میں بھی درد کی ناقابل برداشت لہریں ابھرنے لگیں۔ رات سرد ہونے کے باوجود میرا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں شدید تکلیف کے عالم میں پہلو کے بل گر پڑا۔ چوٹ تو لگی، مگر اس جھٹکے سے ہاتھ کچھ اور نیچے کھسک گئے۔ میں نے جسم مزید موڑا۔ کمر اب بری طرح دکھنے لگی تھی، مگر میں نے تمام تر تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دونوں ٹانگیں ہاتھوں کے حلقوں سے گزار ہی لیں۔ تھوڑی دیر تک میں فرش پر بے دم سا پڑا، حواس متجمع کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ میرے دونوں ہاتھ میرے سامنے تھے۔ اب دانتوں کے ذریعے رسی کی گرہیں کھولنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس میں بمشکل چند منٹ صرف ہوئے۔ پاؤں کی رسیاں بھی کھولنے کے بعد میں اپنا جسم سلہانے لگا۔ میری گھڑی کلائی پر بندھی تھی۔ وقت دیکھا 10 بج رہے تھے۔ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑائیں جسے بطور ہتھیار استعمال کر سکوں، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی کے دروازے پر زور آزمائی کی، مگر اسے باہر سے مقفل پایا۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھے قید کر کے زرلنکا کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں روشنی کا جھمکا سا ہوا۔ وہ یقیناً غرقاب کشتی سے وہی شے نکالنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے سنیٹا بےتاب تھی۔ اب میری حالت پنجرے میں بند وحشی درندے جیسی ہو گئی۔ میں فوراً نکل کر سنیٹا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ درپیش خطرے سے اسے آگاہ کر سکوں، ورنہ وہ انجانے میں زرلنکا جیسے جرم پیشہ آدمی کا شکار بن جاتی۔ زرلنکا جیسے کمائش کے آدمی سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ میں نے دروازے پر زور آزمائی کی، مگر لکڑی کا وہ عام سا دروازہ توقع سے کہیں زیادہ مضبوط نکلا۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے جھونپڑی کے کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ آنے والے کو میری پشت دکھائی نہ دے۔ رسی میں نے دونوں پاؤں پر یوں لپیٹ لی کہ بندھی ہوئی نظر آئے، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ وہی گنجا تھا جسے میں نے پہلی بار جھونپڑے میں جھانکتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر پانی کا گلاس اور پلیٹ میں چند ٹوسٹ دھرے تھے۔ میں صرف تمہارے ہاتھ کھول رہا ہوں۔ اس نے بیلٹ سے لمبا خمدار خنجر نکال کر ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو تمہاری پسلیاں کاٹ دوں گا۔ جیسے ہی وہ رسیاں کاٹنے میرے قریب آیا، میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی خنجر والی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی، جبکہ دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے پر پوری قوت سے گھونسا رشید کیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا جھونپڑی کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی،
میں نے اچھل کر اس کے سینے میں زوردار لات مار دی۔ وہ اس زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا کہ پل بھر کے لیے جھونپڑے کی دیواریں چھنچھنا گئیں۔ میں نے بڑھ کر خنجر اٹھانا چاہا مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا پاؤں پکڑ لیا۔ اس سے قبل کہ میں سنبھلتا اس نے جھٹکا دے کر مجھے گرا لیا۔ اس کی لائی ہوئی ٹرے نزدیک ہی رکھی تھی۔ میں نے وہ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ الٹ کر گرا تو میں نے تاپڑ توڑ کئی گھونسے اس کے پیٹ میں جڑ دیے۔ وہ کرہاتا ہوا فرش پر گر کر بے سدھ ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور خنجر اٹھا کر محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش کی مگر وہاں سناٹا طاری تھا۔ خاصے فاصلے سے سمندری لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ چاند کی آخری رات ہونے کے سبب ہر سو گہرے اندھیرے کی حکمرانی تھی۔ جزیرے کا خوفناک ماحول حشرات الاراض کی بھانٹ بھانٹ کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں ماہرانہ انداز میں خنجر تھامے پوری احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ میرا ارادہ وہاں سے کوئی کشتی لے کر ممباسا جانے کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جزیرے پر کوئی گھاٹ ضرور ہوگا جہاں سری-لنکا کے کرندے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی کشتیاں ٹھہراتے ہوں گے، مگر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ وہاں ایسا کوئی انتظام نہ تھا۔ اب فرار کی یہی صورت تھی کہ تیرتے ہوئے نکل جاؤں۔ میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا مگر حملہ آور مجھ سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے رائفل کا آہنی دستہ پوری قوت سے گھما کر میرے پیٹ میں رسید کیا۔ میں درد سے دوہڑا ہو کر پتھریلی زمین پر لوٹنے لگا۔ خنجر میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گے؟ اس کی کڑک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ساتھ ہی اس نے رائفل کی سرد نال میری گردن سے لگا دی۔ اب تجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ زہریلی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے جزیرے کی فضاؤں میں رائفل کی مہیب گرج تلاتم برپا کر گئی۔ گولی حملہ آور کا وجود چیرتے ہوئے نکل گئی تھی۔ وہ رائفل جس کی نال کچھ دیر قبل میری گردن سے لگی ہوئی تھی اب میرے قدموں میں پڑی تھی۔ رائفل بردار اپنا مجروح بازو تھامے اس جانب گھوم گیا جدھر سے اس پر فائر ہوا تھا۔ میری نگاہیں بھی اسی طرف اٹھیں۔ وہاں کھڑے فرد کے لمبے بال ہوا سے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ وہ سنیٹا تھی۔ رائفل اٹھا لو ریان، اس نے بھبری ہوئی شیرنی کی مانند گرج کر کہا اور 2-3 چھلانگوں پر چٹان سے نیچے اتر کر میرے قریب آ گئی۔ سنیٹا تم یہاں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، وہ عجلت سے بولی۔ اس سے قبل کہ سری-لنکا یا اس کے آدمی یہاں آ جائیں ہمیں نکل جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے رائفل کا دستہ گھما کر حملہ آور کے سر پر اس شدت سے رسید کیا کہ وہ بے دم ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جلدی کرو، میں تمہاری کشتی میں یہاں آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس طرف دوڑ پڑی جہاں سمندر میں میری کشتی کا ہولہ اوپر نیچے ڈول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس جزیرے پر قید ہوں؟ میں نے اس کے پیچھے پیچھے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے پوچھا۔ خوش قسمتی سے میں نے ان لوگوں کو تمہیں اغوا کرتے دیکھ لیا تھا، وہ کشتی چلاتے ہوئے بولی۔ پھر مجھے یہ پتہ چلانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ تمہیں کہاں لے گئے ہیں۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مگر تم نے بلا وجہ اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں بھی کچھ کم خطرناک نہیں مسٹر ریان، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ خطرات سے کھیلنے کا شوق مجھے اپنے باپ سے ورثے میں ملا ہے۔ وہ تو خیر میں نے اس کا نشانہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عام لڑکی ہرگز نہ تھی۔ کشتی کا رخ کھلے سمندر کی طرف دیکھ میں نے شش پنج کے آلہ میں پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسکولا، ہماری منزل زیادہ دور نہیں، وہ کشتی کی رفتار آہستہ آہستہ کرتے ہوئے بڑبڑائی۔
مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن پر لاکھوں چونٹے رینگنے لگے ہوں۔ رات کے اس پہر میرے منہ سے نکلا، وہاں زیر آب چٹانوں کے شیطانی سلسلوں کی بھرمار ہے، تمہارا ارادہ یقیناً خودکشی کا ہے۔